اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ولو امکن حملہ فی الطواف والسعی وجب مقدما علی الاستنابۃ وَيُعْتَصَبُ لَهُمَا لَوْ نَوَيَّاهُ إِلَّا أَن يَسْتَعْجِلَ لِلْحَمْلِ فِي طَوَافِهِ أَوْ مُطْلَقًا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری آج یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک آدمی کو طواف اور سعی میں حمل کرنا ممکن ہو کہ اس کو کندھوں پہ سوار کر کے طواف کرائیں، سعی کرائیں، تو یہ کام نائب بنانے سے مقدم ہے۔ اگر کسی کو حمل کرنا اور اٹھانا طواف اور سعی میں ممکن ہو تو یہ کام مقدم ہے نائب بنانے سے، یعنی اس کے لیے نائب نہ بنائیں طواف اور سعی کے لیے، بلکہ اس کو اٹھا کر طواف کرائیں۔ اٹھا کر طواف کرنا یہ مقدم ہے نائب بنانے سے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہم نے کیا ہے تو یہ جو طواف ہوگا، سعی ہوگی، یہ دونوں کے لیے نا حساب ہو جائے گی۔ حامل کے لیے بھی حساب ہو جائے گا، محمول کے لیے بھی یہ حساب ہو جائے گا۔ طواف اور سعی اگر دونوں جو ہے نا اس کی نیت کر لیں، حامل بھی نیت کر لے طواف کی، اور وہ جس نے اٹھایا ہوا ہے ایک شخص کو، تو وہ جس کو اٹھایا ہے وہ بھی نیت کر لے، تو یہ دونوں کے لیے طواف ہے یا سعی دونوں کے لیے شمار ہو جائے گا۔ دوبارہ سنیں، اگر ایک آدمی کو جو طواف نہیں کر سکتا، سعی نہیں کر سکتا، اس کو اٹھا لیں کندھوں پر اور طواف اور سعی کرائیں تو یہ کام مقدم ہے اس کے لیے نائب بنانے سے، اور یہ جو طواف ہے یا سعی یہ دونوں کے لیے حساب ہو جائے گی، حامل کے لیے بھی اور وہ محمول کے لیے بھی حساب ہو جائے گی اگر دونوں جو ہیں نیت کر لیں۔ مگر یہ کہ اس شخص حامل کو اجیر بنایا گیا ہے حمل کے لیے کہ تم اجیر ہو اٹھانے میں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنے طواف میں مجھے حامل نہیں کرو گے۔ ایک شخص کو اجیر بنایا ہے اٹھانے کے لیے اور اس سے شرط رکھی ہے کہ اپنے طواف میں مجھے نہیں اٹھاؤ گے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ حامل کے لیے یہ طواف شمار نہیں ہوگا، صرف یہ محمول کا ہوگا، حامل کا نہیں ہوگا۔ اگر اس سے شرط رکھی ہو کہ تم نے اپنے طواف میں مجھے حمل نہیں کرنا، یہ میرے لیے تیرا چلنا ہوگا، تو اس صورت میں وہ اپنی نیت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مطلب ہمارا یہ ہے کہ جو احرام کا کفارہ ہے، جو اجیر نے کوئی ایسا کام کیا کہ کفارہ واجب ہو گیا، تو یہ احرام کا کفارہ کون دے گا؟ اجیر دے گا یا وہ دے گا جس نے اس شخص کو اجیر بنایا ہے؟ فرماتے ہیں احرام کا کفارہ اجیر کے مال سے ہے، جو اجیر ہے وہ اپنے مال سے کفارہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جا کر ادھر گناہ کیا ہے، غلطی اس کی ہے، تو کفارہ بھی اسی کے اوپر ہے، گناہ اس کا ہے تو کفارہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ اس کے بعد میرے بچے جو اگلا مطلب ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی حج کو فاسد کر دے، وہ جو نائب بن کے گیا تھا حج کرنے کے لیے، اس نے حج کو کر دیا فاسد، تو اس کا حکم بتانا چاہ رہے ہیں۔ اگر نائب حج کو فاسد کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ توجہ کرو، فرماتے ہیں اگر نائب حج کو فاسد کر دے
تو اگلے سال جو ہے نا اس سے حج کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اگر نائب حج کو فاسد کر دے تو اگلے سال اس کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب آگے پھر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ جس کی طرف سے یہ نائب تھا یعنی منوب عن تھا، اس کی طرف سے یہ جو فاسد حج ہو گئی اس کی طرف سے یہ مجزی ہو جائے گی، اس کی طرف سے یہ حج کیا ہے؟ مجزی ہے۔ اور جو پھر اگلے سال جا کر کرنی ہے وہ عقوبت اور بطور سزا ہے۔ واجب حج جو تھی وہ پہلی ہے اور وہ مجزی ہو جائے گی، اجرت کا بھی وہ بندہ مستحق ہے، اور پھر جو اگلے سال کرنی ہے نا وہ حج عقوبتی ہے، بطور سزا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حج جو فاسد ہو گئی یہ حج عقوبتی ہے، اور اس کے بعد جو اگلے سال کرے گا وہ حج کیا ہے؟ وہ فرض ہے۔ فرض جو ہے اس پر وہ دوسری ہے، پہلی بطور سزا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا قول ہو گیا۔ اس کے بعد اگر جان ایک تیسرا قول بھی بنتا ہے، وہ علامہ کا ہے۔ انہوں نے عجیب و غریب تفصیل دی ہے کہ ایک بندہ حج پر جائے، حج کو کر دے فاسد، ٹھیک ہے، تو یہ حج ہو گئی اگر جان فاسد، تو جو اگلے سال والی حج ہے کہتے ہیں وہ ایک اگلے سال اسی حج کو فاسد کرنے کی وجہ سے ایک اگلے سال پھر حج کرے گا، اور پھر تیسرے سال جو ہے نا وہ حج کرے گا، وہ تیسرے سال بھی اس پر حج کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو منوب عن کی طرف سے فرض تھی وہ تیسرے سال واجب ہے۔ یہ علامہ نے کہا ہے پہلے سال ہو گئی فاسد، اس فاسد کی وجہ سے پھر دوسرے سال ایک اور حج کرے گا، پھر تیسرے سال جو ہے نا وہ حج کرے گا جو منوب عن کی طرف سے تھی۔ یہ علامہ کے نظر میں اس پر 3 حجیں جو ہو گئیں، پہلی ویسے ہو گئی باطل، دوسری پھر کرے گا اس کی سزا میں، اور تیسری پھر ایک کرنی ہے اس بندے نے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ ابھی توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ ولو امکن حملہ فی الطواف والسعی وجب مقدما علی الاستنابۃ۔ لو امکن حملہ، اگر اس شخص عاجز کو اٹھانا ممکن ہو طواف اور سعی میں، وجبا، لو کا جواب ہے وجبا، واجب ہے مقدما علی الاستنابۃ، نائب بنانے سے یہ کام مقدم ہے۔ وَيُحْتَسَبُ لَهُمَا، اور یہ طواف اور سعی حساب ہو جائے گا لہما، حامل اور محمول دونوں کے لیے، لو نویا ہو، اگر حامل اور محمول اس کی کیا کر لیں؟ نیت کر لیں۔ إِلَّا يَسْتَأْجُرَهُ لِلْحَمْلِ فِي طَوَافِهِ، مگر یہ کہ اس حامل کو اجیر بنایا گیا ہے حامل کے لیے اس شرط کے ساتھ کہ لا فی طوافہ، کہ حامل اپنے طواف میں نہیں اٹھائے گا، مستقل طور پر تو نے مجھے کروانی ہے، لا فی طوافہ، اپنے طواف میں نہیں، اور مطلقاً یا مطلقاً اس کو اٹھانے کے لیے اجیر بنایا گیا ہے ان صورتوں میں۔ فلا یحتسب للحامل، یہ طواف اور سعی حامل کے لیے شمار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن الحرکت مع الاطلاق قد صارت مستحقۃ علیہ لغیرہ، اس لیے کہ حرکت اطلاق کی صورت میں قد صارت مستحقۃ علیہ، ٹھیک ہے نا، یہ جو حرکت ہے اطلاق کی صورت میں قد صارت مستحقۃ علیہ، حامل کے اوپر واجب ہے، لغیرہ، غیر حامل کے لیے حامل پر جو ہے واجب ہے۔ فلا یجوز صرف الی نفسہ، تو وہ حامل اس حرکت کو اپنے لیے جو ہے اس کو نہیں پھیر سکتا ہے۔ وقت صرف الدروس علی الشرط الاول، مصنف نے کتاب دروس میں پہلی شرط پر اکتفا کیا ہے۔ پہلی شرط کون سی تھی؟ کہ جب شرط لگائے کہ حامل کرنا لیکن لا فی طوافک،
अपने तवाफ में नहीं, उस पर इक्तफा किया है, उस सूरत में ये अपने लिए हिसाब नहीं कर सकता जब ये शर्त हो लाफी तवाफिक वाली। व कफ़ारतुल इहराम अल्लाज़िमत बिसबब फ़िअलिल अजीर मूजिबहा फ़ी मालिल अजीर, इहराम का कफ़ारा जो लाजिम है फ़िअल अजीर के सबब से, मूजिबहा जो मूजिब कफ़ारा फ़ी मालिल अजीर, अजीर के माल में है, कफ़ारतुल इहराम फ़ी मालिल अजीर। लल मुस्तनीब, मुस्तनीब यानी वो जो नैब लेने वाला है, नैब बनाने वाला जो है बंदा, उस पर नहीं है कफ़ारा। क्यों? लिअन्नहु फ़ाइलु सबब, क्योंकि अजीर फ़ाइल सबब है। वही कफ़ारतुन लिज़्ज़म्बिल्लाह के बिही, और ये जो है इहराम का कफ़ारा जो है ये क्या है? लिज़्ज़म्बे, गुनाह का कफ़ारा है, अल्लाह के बिही जो फ़िअल अजीर को क्या हुआ है? लाहिक हुआ है। अगला मतलब आगा जान, वलौ अफसद हज्जहु कज़ा फ़िल आमिल काबिले, अगर नायब हज को फासिद करे तो कज़ा करेगा आने वाले साल में। क्यों? ले वजूबिही बेसबबिल इफ़साद, क्यों ज़ा वाजिब है, बेसबबिल इफ़साद, फासिद करने की वजह से कज़ा वाजिब है। व इन कानत मुअय्यनतन बिज़ालिकल आम, इन कानत अगरचे ये हज मुय्यन हो, इस साल मुय्यन हो तो। वल अक़रब वाली जिज़ाओ अन फ़र्ज़िही अल मुस्तअजर अलैह, कौल अक़रबी है कि ये हज मुजज़ी है अन फ़र्ज़िही, फ़र्ज़ से ये हज जो फासिद हो गई है ये मुजज़ी है, अल मुस्तअजर अलैह जिस पर इसको अजीर बनाया गया था उससे ये हज मुजज़ी है। बिनान अला अन्नल ऊला फ़र्ज़, बिना बर इसके कि ऊला यानी पहली हज फ़र्ज़ है, वल कज़ा उकूबा, और वो जो कज़ा करनी वो उकूबत है इस बिना पर। व यमलिकुल उजरता, और ये नैब उजरत का भी मालिक होगा हीना इज़िन जब हज को फासिद किया है। तो क्यों? ले अदमिल इख़लाल बिल मुय्यन, क्योंकि इसने मुय्यन हज को खलल नहीं डाला। व ताख़ीर फ़िल मुतलक, वले अदम ताख़ीर फ़िल मुतलक, और मुतलक की सूरत में ताख़ीर नहीं की। ये पहला कौल है कि अगर कोई बंदा हज को फासिद कर दे तो दूसरे साल कज़ा करेगा। हज वाजिब जो है ना वही जो फासिद हो गई है वही शुमार हो जाएगी मनूबोनान की तरफ से, और अगली बतौर सज़ा है। दूसरा कौल क्या कहता है? वजह अदम इज्ज़ा फ़िल मुअय्यनते, दलील अदम इज्ज़ा मुअय्यन की सूरत में ये है, बिनान अला अन्ना सानिया फ़र्ज़ुहु ज़ाहिर, बिना बर इसके के सानिया यानी वो जो दूसरे साल हज करनी है, फ़र्ज़ुहु वो फ़र्ज़ है। व वजह अदम इज्ज़ा ज़ाहिरुन, दलील अदम इज्ज़ा मुअय्यन की सूरत में बिना बर इसके कि दूसरी हज फ़र्ज़ है, ज़ाहिर है। क्यों? ले इख़लाल बिल मशरूत, क्योंकि इसने मशरूत को खलल डाला है। व कज़ा फ़िल मुतलक, और इसी तरह मुतलक में भी अला मख्तार और मुसन्निफ़ दुरूस, जैसा कि मुसन्निफ़ ने इख्तियार किया दुरूस में, मिनन ताख़ीरा अन सनत लूला ला लिउज़रिन यूजिब अदमल उजरते, के हज में ताख़ीर करना पहले साल उज़्र की बिना पर नहीं, ला लिउज़रिन उज़्र के बगैर पहले साल हज में ताख़ीर करना यूजिब अदमल उजरते मूजिब बनता है अदम उजरत का, कि वो शख्स उजरत भी नहीं लेगा। बिनान अला अन्नल इतलाक़ यक़्तज़ी ताजीला, बिना बर इसके कि इतलाक़ तकाज़ा करता है ताजील, जल्दी का, जल्दी करनी चाहिए थी। फ़यकूनु कल मुअय्यनते, पस ये हज हो जाएगी मुअय्यना की तरह। फ़इज़ा जअलना सानियता फ़र्ज़ुहु, जब हमने दूसरी को फ़र्ज़ करार दिया है, कान का ताख़ीर मुतलक, तो गोया उसने मुतलक में ताख़ीर की है। फ़ला युजज़ी वला यस्तहिक़्क़ु उजरा, तो वो मुजज़ी भी नहीं और मुस्तहिक़ उजरत भी नहीं है। वल मरवी फ़ी हसनत ज़ुरारा अन्नल ऊला फ़र्ज़ुहु व सानियता उक़ूबा, रिवायत है हसना ज़ुरारा कि जो पहली है वो फ़र्ज़ है, पहली फ़र्ज़ है और दूसरी हज अक़ूबत की है। कहते हैं कि अगर पहली आप कहते हैं फ़र्ज़ है तो फिर इसको फासिद क्यों कह रहे हैं? कहते हैं फासिद कहना मजाज है। व तस्मीयत हीना इज़िन फासिदतुन, मजाज तस्मीयतुहा, इस पहली हज को नाम देना ही नाइज़िन इस वक्त की जब पहली को कह रहे हो फ़र्ज़ है और मुजज़ी है, फासिदा कहना मजाज़ुन मजाज है। वहुवल्लज़ी माला इलैहिल मुसन्निफ़ु,
اور یہی وہی کہ حج اول مجزی ہے یہ الذی وہ ہے مال الیہ المصنف جس کی طرح مصنف مائل ہوئے ہیں لیکن روایت مقطوعہ ٹھیک ہے لیکن روایت کیا ہے جان مقطوعہ ہے ولو لم نعتبر ہاں لکان القول بان الثانیۃ فرض اوضا ولو لم نعتبرها اگر ہم اس جو روایت ہے اس کو معتبر نہ جانے ولو لم نعتبرها اگر روایت کو معتبر نہ سمجھیں لکان القول بان ثانیہ فرض تو یہ قول کہ ثانیہ جو دوسری حج ہے وہ فرض ہے اوضا واضح ہے کما ذهب الیہ ابن ادریس جیسا کہ اس کی طرف گئے ابن ادریس ٹھیک ہو گئی بات آگا جان یہاں تک دو قول ہو گئے کہ پہلی فرض ہے دوسری عقوبت ہے اور دوسرا قول تھا کہ پہلی عقوبت ہے دوسری فرض ہے تیسرا قول ابھی علامہ کا سننا وفصل العلامہ فی القواعد غریبا علامہ نے قواعد میں ایک عجیب و غریب تفصیل دی ہے اس غریب کا مطلب کیا ہے یعنی غیر معنوس تفصیل دی ہے فاوجب فی المطلقۃ قضاء الفاسد فی السنۃ الثانیہ علامہ نے واجب کیا ہے مطلق کی صورت میں کہ قضاء فاسدہ جو ہے فی السنۃ الثانیہ دوسرے سال میں فاسد کی کیا کرے گا قضا کرے گا دوسرے سال میں فاسد کی قضا ہے والحج عن النیابت بعد ذالک اور نیابت والی حج بعد ذالک دوسرے سال کے بھی بعد ہے پہلی ہو گئی فاسد دوسرے سال اس فاسد کی قضا ہے اور پھر آگے تیسرے سال جا کر بنتی ہے نیابت والی حج وفصل العلامہ فی القواعد علامہ نے تفصیل دی ہے قواعد میں غریباً غیر مانوس عجیب و غریب تفصیل دی ہے فاوجب فی المطلقۃ قضاء الفاسد فی السنۃ الثانیہ واجب قرار دیا علامہ نے مطلقہ کی صورت میں فاسد کی قضا کرنا جو ہے فی السنۃ الثانیہ دوسرے سال میں ہے والحج عن النیابہ بعد ذالک اور نیابت کی حج بعد ذالک ذالک یعنی دوسرے سال کے بعد نیابت والی حج وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْاِعْتِبَارَيْنِ وَهُوَ اور یہ تفصیل خارج ہے عن الْاِعْتِبَارَيْنِ دونوں اعتباروں سے خارج ہے دو اعتبار کیا تھے ایک یہ تھا کہ پہلے سال والی فرض ہے اور دوسرے سال والی عقوبت ہے یا دوسرا یہ تھا کہ پہلی عقوبت ہے اور دوسرا فرض ہے علامہ کی تفصیل تو دونوں سے یہ خارج ہے لِأَنَّ غَایَتَهُ أَن تَكُونَ الْعَقُوبَةُ هِيَ الْأُولَىٰ ان تکون غایت وجوب یہ ہے کہ عقوبت جو ہے یلولا پہلی عقوبت والی ہے فتکون الثانی فرض اور دوسری حج جو ہے فرض ہے فلا وجہ لثالثہ تیسرے کی کوئی وجہ نہیں ہے ٹھیک ہو گئی بات لیکن کہتے ہیں توجہ کرو علامہ بھی بغیر دلیل کے بعد نہیں کہہ رہے ہیں دقت کرو وَلَكِنَّهُ بَنَا عَلَىٰ أَنَّ الْإِفْسَادَ يُوجِبُ الْحَجَّ ثَانِيًا لیکن علامہ نے بنا رکھی ہے کہ افساد موجب حج ہے ثانیاً ایک دوسری حج کا موجب ہے افساد یعنی فاسد کرنا موجب ہے ایک دوسری حج کا فہو سبب فیہ فہو یہ افساد سبب حج ہے کل استیار ایار کی طرح جیسے کوئی بندہ اجیر بن جائے تو حج واجب ہو جاتی ہے استیار کی طرح یہ افساد بھی سبب حج ہے فَإِذَا جَعَلْنَا الْأُولَىٰ الْفَاسِدَةَ لَمْ تَقَعْ عَنِ الْمَنْعُوبِ جب ہم نے پہلی حج کو فاسد قرار دیا لم تقع عن المنعوب تو وہ حج منعوب کی طرف سے واقع نہیں ہوگی والثانیۃ وجبت بسبب الافساد اور دوسری حج جو ہے وہ واجب ہے بسبب الافساد فاسد کرنے کی وجہ سے واجب ہے وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْإِجَارَةِ اور وہ تو اجارت سے خارج ہے فَتَّاجِبُ الثَّالِثَةُ تو پھر تیسری حج کرنا واجب ہے فَعَلَى يَنْوِي الثَّانِيَةَ عَنْ نَفْسِهِ بنابراین دوسری حج کی یہ نیت کرے گا نفس ہی نائب اپنی طرف سے نیت کرے گا وَعَلَى جَعْلِهَا الْفَرْض يَنْوِي عَنِ الْمَنْعُوبِ وَعَلَى جَعْلِهَا الْفَرْض
اور ثانیہ کو فرض قرار دینے کی بنا پر کہ دوسری فرض ہے، ینوی عن المنوب، یہ دوسرے ثانیہ میں منوب کی طرف سے نیت کرے گا، ٹھیک۔ وعلی الروایت ینبغی ان یکون عنہ مع احتمال کونہا عن المنوب ایضا، روایت کی بنا پر سزاوار ہے کہ یہ دوسری حج ان ہو، نائب اس دوسری حج میں نیت کرے گا، روایت کی بنا پر دوسری حج میں نائب نیت کرے گا، مع احتمال کون عن المنوب ایضا، جبکہ احتمال یہ ہے کہ اس دوسری میں منوب کی بھی نیت کرے گا، احتمال ہے کہ اس دوسری حج میں منوب کی بھی نیت کرے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اس کے بعد ایک مطلب اور ہے کہ اجیر کے لیے مستحب ہے کہ جو اضافی اجرت ہے اس کو کیا کرے، یہ بندہ واپس کر دے۔ جو بندہ اجیر ہوا تھا، حج پر خرچ کیا، جاتے ہوئے آتے ہوئے جو کچھ اس میں خرچ کیا اور کچھ بچ گیا، اجیر کے لیے مستحب ہے کہ اضافی اجرت جو ہے نا یہ واپس کر دے۔ جس نے اس کو اجیر بنایا تھا اس کو یہ اجرت اضافی واپس کر دے، مستحب ہے۔ اور ادھر سے بھی اگر اجرت کم پڑ گئی، اجیر کو نائب بنایا اور اجرت ادھر سے حج میں جب گیا تو کم پڑ گئی، تو منوب ان جس نے اس کو نائب بنایا ہے، اجیر بنایا ہے، اس کے لیے اس کم اجرت کا کامل کرنا بھی مستحب ہے۔ نائب کے لیے بھی مستحب ہے اضافی اجرت واپس کر دے منوب کو، اور منوب کے لیے بھی مستحب ہے کہ اگر وہ خرچہ کم پڑ گیا تھا تو یہ اس کو کامل کرے اور دے تاکہ اس کا خرچہ پورا ہو جائے۔ یہ مستحب ہے، یہ کام کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور کیا کام مستحب ہے؟ مستحب ہے عورت جو پہلی مرتبہ حج کرنا چاہ رہی ہے اس کا نائب بننا، ٹھیک ہے، مستحب ہے۔ اس کا نیابت کو ترک کرنا، اگر پتہ نہیں مجھ سے کیا نکلا ہے، وہ عورت جو پہلی مرتبہ حج پر جا رہی ہے اس کو نیابت کو ترک کرنا مستحب ہے، یعنی وہ حج کی نائب نہ بنے، مستحب ہے۔ مرأة سرورہ جو پہلی مرتبہ حج کر رہی ہے اس کا نائبت کو ترک کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح خنثى سرورہ جو پہلی مرتبہ حج کر رہا ہے اس کے لیے بھی نائب نہ بننا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ توجہ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْأَجِيرِ إِعَادَةُ الْفَاضِلِ لِلْأُجْرَةِ، اجیر کے لیے مستحب ہے اعادۃ فاضل الاجرت عما انفقہ فی الحج ذهابا وعودا، کہ وہ فاضل اضافی اجرت کو پلٹا دے جو اس نے خرچ کیا ہے حج میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے۔ والاتمام له من المستاجر النفس او من الوصی مع النص لا بدونه لو عوضا۔ والاتمام له، اور نائب کے لیے اتمام کرنا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کس کا؟ من المستاجر النفس، وہ شخص جس نے اپنی حج کے لیے کسی کو اجیر لیا ہے، او من الوصی، یا وصی کے لیے بھی ہے کہ وہ کامل کرے، مع النص، نص کی صورت میں جس نے اس کو وصی بنایا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر خرچہ کم پڑ جائے تو تم اس کو مکمل کرنا، وصی بھی کامل کرے، مع النص سے، نص کی صورت میں، تصریح کی صورت میں، لا بدون، نہیں نہ بغیر نص کے۔ لو عوضا، اگر یعنی وہ خرچہ کم پڑ جاتا ہے تو پھر یہ بھی کریں، مکمل کریں، نائب کو اور دیں۔ وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مِنْهُمَا إِجَابَةُ الْآخِرِ إِلَى ذَلِكَ، کیا منہما یعنی مستاجر اور جو اجیر ہے دونوں میں ہر ایک کے لیے کیا مستحب ہے اجابت الاخر، دوسرے کی بات کو قبول کرنا، الی ذالک، رد اور اتمام میں۔ جب یہ رد کرے یعنی دے، جب نائب دے اضافی اجرت تو وہ لے لے، اسی طرح منوب اگر نائب کو دینا چاہے، کامل کرنا چاہے تو یہ بھی لے لے۔ کیا مستحب ہے لکل منہما، ان دونوں میں سے نائب اور منوب میں ہر ایک کے لیے اجابت الاخر کے دوسرے کی بات قبول کریں، الی ذالک، اس رد یعنی دینے میں اور اتمام میں۔ تنظر المصنف دروس، مصنف نے کتاب دروس میں کیا کیا ہے؟ جو ہے اشکال کیا ہے، تنظرا، ٹھیک ہے،
मुसन्निफ ने किताब दुरूस में क्या किया, तनज़रा नज़र दी है, इश्काल दिया है कि मिन असालतिल बरात, ये दलील है कि मुस्ताहब नहीं है। असालत बरात जारी करेंगे कि कुछ नहीं है, नायब का लौटाना मुस्ताहब नहीं है, दे या न दे असालतिल बरात है। इसी तरह उसका देना भी, मनूब का नायब को देने में भी असालत बरात जारी करेंगे, ये दलील है कि मुस्ताहब नहीं है। व मिन अन्नहु मुआविनतुन अलल बिर्रि व तक़वा, ये दलील है कि मुस्ताहब है। मिन अन्नहु मुआविनतुन अलल बिर्रि व तक़वा, ये काम जो है मुआविनत है बिर और तक़वा पर है। व तर्क नियाबत, यानी युस्तहब्बु तर्क नियाबतिल मरअति सरूरते, मरआ जो सरूरा है, पहली मर्तबा हज कर रही है, इसकी नियाबत को तर्क करना मुस्तहब है। मरए सरूरा वही अल्लती लम तो हज, मरए सरूरा यानी वो औरत जो पहली मर्तबा हज कर रही है, अल्लती लम तो हज, वो जिसने हज नहीं की है, वो मुराद है मरए सरूरा। ले नहीं अन हो फिल अखबार, क्योंकि अखबार ले नहीं अन हो, नियाबत जो मरए सरूरा की है, यानी वो औरत जो पहली मर्तबा हज कर रही है, इसकी नियाबत नए बनने के बारे में नहीं आई है। फी अखबार, अखबार में हत्ता ज़हब बाज़ुहुम इलल मनअ लिज़ालिका, हत्ता बाज़ उलमा ने मना किया है लिज़ालिका, इसी अखबार की बिना पर, अखबार की खातिर बाज़ उलमा ने तो मना किया है कि ये बन ही नहीं सकती, नायब बन ही नहीं सकती। शहीद सानी फरमाते हैं वह हमलो अलल कराहते तरीकुल जम, इन अखबार नैया को हमल करना कराहत पर ये तरीके जम है, बैना बैन अखबार नई, अखबार नई के दरमियान, ठीक है, हमलो अलल कराहते तरीकुल जम, इन अखबार को कराहत पर हमल करना ये तरीका जम है। बैनहा व बैनमा दल्ला अलल जवाज, ये तरीका जम है किस में, बैना उन अखबार नहीं व बैनमा दल्ला अलल जवाज, और उनमें जो जवाज पर दलालत करती हैं, जम करके कहते हैं कि मकरूह है इसका बनना। व कज़ा अल खुन्सा सरूरा, इसी तरह मुस्तहब है खुन्सा सरूरा जो पहली मर्तबा हज कर रहा है, उसका नायब बनना भी, नायब नियाबत यानी नियाबत को तर्क करना मुस्तहब है। इल्हाकन लहू बिलुनसा, मुल्हक करते हुए, लहा बिलुनसा, खुन्सा को उनसा के साथ मुल्हक करते हुए, लिशक के फिर ज़कूरियत है, क्योंकि इसकी ज़कूरियत में शक है, मुज़क्कर है या नहीं। वह युहतमल अदमुल कराहते, एक एहतमाल है कि ये मकरूह नहीं है खुन्सा सरूरा का नायब बनना, क्यों, ले अदम तनावुल मरा, क्योंकि मरा औरत इसको शामिल नहीं, अल्लती है या मोरदुन नहीं, औरत है अल्लती है या मोरदुन नहीं, जो मोरद नहीं है, लहा यानी ले अदम तनावुल लहा, वो औरत जो है इस खुन्सा को शामिल नहीं है, अल्लती है या मोरद नहीं, वो औरत मोरद नहीं है। वयुहतमल अदमुल कराहते, एक एहतमाल है कि मकरूह नहीं है, ले अदम तनावुल मरा, क्योंकि ये औरत को शामिल नहीं है खुन्सा, अल्लती है या मोरद नहीं, मरा औरत मोरद नहीं है, ठीक है, ले अदम तनावुल लहा यानी खुन्सा, ये मरा खुन्सा को शामिल नहीं है, मरा मोरद नहीं है। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।